بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے، اور گاہے بگاہے صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے آثار سے بھی استشہاد کریں گے۔ تو آئیے ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں کچھ آیتوں کے پڑھنے کے بعد یا اسی طرح سے دعائے قنوت کے بعد، خاص طور سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، دعائے قنوت کے بعد جو دعا جو پڑھی جاتی ہے اس بیچ میں کچھ کہتے ہیں، تو کیا ان کا اس دعائے قنوت کے بعد یا کچھ مخصوص آیتوں کے سننے کے بعد اس طرح سے جواب دینا کیا درست ہے؟ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب جب پڑھتے ہیں دعائے قنوت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو پیچھے مقتدی کہتے ہیں حقاً، اور اسی طرح سے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے میں کہتے ہیں حق ہے اور دوسرے میں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے انہوں نے مثال دیا کچھ آیتوں کے بارے میں، سورہ 3 پڑھی جاتی ہے جب الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو اس کے پیچھے کہتے ہیں بلا وأنا ذالک من الشاہدین، اور بھی آیتوں اور صورتوں کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا ان سب چیزوں کی کچھ اصل شریعت میں ہے یا کہ لوگوں نے اپنی توسیع سے بنا لیا ہے؟ تو اس کا جواب چاہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آیتوں کے آخر میں کچھ کہنے کے لیے تو سلف سے کچھ دلیلیں موجود ہیں، اور سنت میں اس کی کچھ اصل بھی پائی جاتی ہے۔ سنت میں کچھ اصل بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور ایک حدیث ویسے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک بار نماز پڑھی، تو نماز میں دیکھا، رات کی نماز رہی ہوگی، تو کہا کہ آپ وہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب کوئی آیت ایسی آتی جس میں تسبیح ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے، فسبح جسے ہوتا ہے تو ہاں سبحان اللہ کہتے تھے۔ اور ایسے ہی جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہیے، جیسے جنت کا تذکرہ آ رہا ہو، تو وہاں مانگتے تھے۔ اور جہاں ایسی آیت گزرتی جہاں پر اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہو تو وہاں پناہ بھی مانگتے تھے۔ یہ تو ایک عمومی حکم ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جب پڑھا جاتا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کہتے سبحانک اللہم بلا، تو اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو مقتدی ان کے پیچھے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ لوگوں نے ایسا سنا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا بھی عمل اس پر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی عمل ہے، اسی طرح سے اسماء بنت عمیس کا بھی عمل ہے، اور اس طرح سے اور صحابہ اور صحابیات کا عمل اس پر پایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ کسی آیت پہ گزرو جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرو جس میں جنت کا تذکرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو۔ میرے ان سب کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ اصل صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اس طرح کی آیتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ جب یہاں پناہ مانگنے کی آیت گزرتے تو وہاں پناہ مانگتے، جب کسی سوال کی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگتے تھے، جب کسی تسبیح کی آیت سے گزرتے جہاں سبحان سبح اسم سبح ہو تو وہاں تسبیح کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی اس طرح کا کچھ عمل پایا جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں چاہے کہیں حکم ہو، اس حکم کی آپ تنفیذ کریں، جیسا کہ ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وسلموا تسلیما، تو وہ وہاں صلاۃ پڑھتا ہے، تو کچھ حرج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے رک کر کے وہاں پر۔
لیکن واضح رہے کہ یہ سب چیزیں عام طور سے رات کی نمازوں میں ہیں۔ اگر آپ جماعت میں ہیں اور اس میں بھی آپ ان سب چیزوں کا جواب زور سے دیتے ہیں تو یہ خلاف ادب ہے، اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ جب مقتدی نماز پڑھتے ہوں آپ کے ساتھ یا مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہوں تو آپ کو اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے، سوائے ان جگہوں پہ جہاں پہ کہا گیا، جیسے آمین کہنے کا تذکرہ ہے کہ اس سے مسجد گونج جاتی تھی۔ باقی اور جگہوں پر اس طرح کے بلند آواز سے جواب دینے کے لیے روایت نہیں موجود ہے۔ تو اس طرح سے جس میں تشویش ہو، جس میں لوگوں کا خشوع خضوع جائے، اس سے بچنا چاہیے سوائے آمین کہنے کے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کسی رات کی نماز میں کر رہے ہیں نماز کریں تو مقتدی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہم نے کہی کہ آہستہ سے کہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر کچھ نرمی سے کام لو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارو جو سنتا نہ ہو، جو تم سے غائب ہو۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے اور تمہاری باتوں کو سننے والا اور قریب ہے۔ تبارک اسمہ و تعالی جدہ، اس کا نام بابرکت ہو اور اس کا مرتبہ اونچا ہو۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جوابی طور پر ایسی طرح سے زور سے نہیں کہنا جس سے تشویش ہو نمازیوں کو، یا کہ دعا بھی مانگنا چاہیے تو آہستہ سے انداز سے مانگو جس سے یہ آپ کا رب سنتا ہے، آپ چاہے دھیرے سے مانگیں تب بھی سنتا ہے، تضرعاً و خفیۃً یا خفیۃً جو بھی ہے آپ دھیرے سے کہیں گے، گریہ و زاری سے کہیں گے تب بھی سنے گا، لہذا یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے لیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو اس میں کہیں یا کہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں یا کہیں زور سے کہیں، یا کہ بلا وعلی ذلک من الشاہدین بات جیسے ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین میں، تو اس طرح کے الفاظ کہنا درست ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے، خاص طور سے جماعت کی نمازوں میں، تاکہ مصلیوں پر تشویش نہ ہو اور امام صاحب کی قرات میں بھی تشویش نہ ہو۔ آئیے ایک اور سوال ہے، وہ سوال بھی کچھ عجیب انداز کا ہے، آپ سوچیں گے تو کہیں گے یہ بھی سوال کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا دعا جو دودھ پینے کی دعا ہے، اس دعا کو ہم صرف دودھ پینے میں استعمال کریں کہ یا دودھ سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں استعمال کریں، اس لیے کہ وہ بھی دودھ ہی سے بنی ہوئی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے کے بارے میں کہ آپ جب کوئی کھانا کھلائے تو حدیث میں من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل، جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے تو اسے کہنا چاہیے اللہ بارک لنا فیہ واتمنا خیرا منہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں برکت دے اور مجھ کو اس سے اور اچھا بھی عطا کر کھانے کے لیے۔ ومن سقاہ اللہ لبنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے فلیقل، تو اسے کہنا چاہیے اللہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہم کو اس سے اور مزید عطا کر۔ فإنہ لیس شیء یجزی مکان الطعام والشراب غیر لبن، اس لیے کہ کھانے اور پینے کی جگہ پر دودھ کام آتا ہے، یعنی کھانا نہ ہو دودھ پیجیے تو پورا ہو جاتا ہے، پینا پانی نہ ہو دودھ پی لیجیے تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ تو اسی صورت میں دودھ پینے کی دعا تو ہے کہ اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ کی، تو یہ دعا تو دودھ پینے کو کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی جو پوچھتے ہیں ان کا مقصد، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے کہ جیسے ہم جبنہ کھائیں، پنیر کھائیں، یعنی یا اس طرح سے یہ لبنب جو لسی کی طرح سے آتی ہے اس کو پئیں، یا کہ دہی کھانا شروع کر دیں، تو یہ سب چیزیں تو دودھ ہی سے بن کے آتی ہیں۔ تو کیا ہم ان سب چیزوں کے کھانے کے وقت بھی یہی دعا پڑھا کریں؟ تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھئی حدیث میں جس طرح سے آیا ہوا ہے کہ جب یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ لبن پلائے، لبن کا مراد یہاں دودھ ہے، دودھ پلائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھلائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو لبن سے بنی ہوئی چیزیں جو اسی طرح کی ہوں تب تو یہ گنجائش بتائی جا سکتی ہے، جیسے لبن سے بنی ہوئی چیز جیسے دہی ہے اور دہی بھی سیال ہو تو آپ پیتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں سیال اور پینے جیسی نہیں ہیں، من سقاہ اللہ کا لفظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پلائے، اور جو چیز کھانے کی پینے کی نہیں اس میں بنتی ہے،
تو پھر اس میں یہ دعا وارد نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہی دعا جو طعام والی ہے، کھانے پینے کی، جو کھانے کی جو دعا ہے، اس کے ساتھ جو برکت کی دعا مانگی جاتی ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مانگنا چاہیے. لیکن اگر پینے کی شکل میں تو اس دعا کو جاری کیا جا سکتا ہے. آئیے ایک اور سوال جو بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہیں قسمیں بہت کھاتے ہیں، قسمیں بہت کھاتے ہیں، اور قسمیں کھانے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ان میں سے جو انہوں نے جو ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں طلاق دے دوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی پر مشکل نہیں بلکہ اس کو بار بار لوگ کہتے ہیں، اس کو لوگوں نے عادت بنا لیا ہے، اور یہی عادت ہی نہیں، چھوٹے بڑے اور چھوٹے سبھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں. اور یہاں تک مشکل ہے کہ لوگوں نے اس کلمے کو اپنی زبان پر چڑھا لیا. کسی سے کوئی بات موقت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اگر نہیں ایسا کیا تو میں طلاق دے دوں گا، یا آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں طلاق دے دوں گا. دونوں طرف سے لوگ پھنستے ہیں، اس کو بھی مجبور کرتے ہیں، اپنا بھی مجبور بنتے ہیں. گویا کہ ہر جملے میں یا اپنی بات کو پکا بنانے کے لیے اس طرح کا استعمال کرنا درست ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں درست ہے. اور یہاں تک کہ بھائی نے اور بھی شکایت لکھی ہے کہ اسی پر بس نہیں کہ اپنے معاشرے کے لوگوں بلکہ اپنی بیویوں کے سامنے بھی اس کو بار بار دہراتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو طلاق دے دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہم نے کیا تو طلاق دے دوں گا. اب اس چیز کا استعمال گویا کہ روزمرہ کے استعمال میں انہوں نے بنا لیا ہے، اور استعمال کیا یوں کہیے کہ مذاق میں بنا لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی علاج بھی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی جرمانہ بھی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی اس کے اس میں پھنس جاتے ہیں؟ اب مثال کے طور کسی نے طلاق کے لیے قسم کھا لیا، دوسرے کے اوپر کھا لیا، دوسرے نے وہ کام کر دیا جس کو منع کیا تھا اس نے، تو طلاق تو قسم کھایا تو اس پہ وارد ہونی چاہیے تھی. یا خود یہی ایسا کرتے ہوں تو یہ بھی وارد ہونی چاہیے تھی. تو پوچھتے ہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی سوال جواب کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ بس یہ ایک عام چیز ہے کہ جب چاہو قسم کھاؤ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے بھی ایک تو یہ ہے، دوسرے کی قسم طلاق کی کھایا کرو. تو اس لوگوں کے اس ظاہرہ پر، لوگوں کے اس طریقہ کار پر انہیں تعجب اور افسوس ہے، اس کا جواب چاہتے ہیں. تو ہم جواباً کہیں گے کہ بھائی اولاً تو طلاق کی قسم کھانا ہر دم یہ طلاق کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور طلاق کے ساتھ مذاق نہیں، شریعت کے ساتھ مذاق ہے. اور جو آدمی طلاق کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر ناراض بھی ہوئے ہیں. کسی نے ایک ساتھ کئی طلاقیں دے دی، 100 طلاق دے دی، تو اللہ کے رسول نے کہا، بہت غضبناک ہو، کہا کہ میں ابھی تمہارے درمیان ہی ہوں اور اس کے باوجود بھی تم طلاق کے لفظ سے کھیل کرتے ہو. شریعت کے طریقہ کار پہ جو طریقہ بتایا کہ اس کو چھوڑ کر کے الگ انداز سے جیسے چاہتے ہو طلاق دیتے ہو. اور اسی طرح سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جو لوگ طلاق کے ساتھ کھیل کرتے تھے، جیسے قرآن میں شریعت میں طلاق دینے کا انداز اور اسلوب بتایا گیا ہے کہ پہلے ایک طلاق دو، اور اس کے بعد عدت کی مدت گزرنے دو، اور اس کے بعد بھی اس میں تم رجوع نہیں کرتے ہو تو دوبارہ طلاق دو، اور اس میں بھی رجوع نہیں کرتے ہو تو 6 بار طلاق دو. اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا ہے. پھر کہیں شادی ہوئی، اگر اس کے ہاں سے نہیں بنی یا اس نے دوبارہ لوٹنا چاہا شادی ہو جانے کے بعد، تو اس وقت وہاں لوٹایا جا سکتا ہے. لیکن 3 بار کے بعد اگر ایسا ہوا تو پھر دوبارہ اپنے یوں ہی ڈائریکٹ اپنے ہاں نہیں لوٹا سکتا وہ. یہ تو حدیث میں بتایا گیا. اب اگر کوئی آئے کہ ایک ساتھ ہی 3 طلاق دے دے، یا 100 طلاق دے دے، یا 1000 طلاق دے دے، یا اس طرح سے وہ کہہ لیجیے کہ ایسی قسمیں کھا لے جس میں انسان کو مجبور ہونا پڑے، یا کسی کے ساتھ کوئی دوسرے کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر یہ قسم دلا دیتا کہ اگر تم نے ہماری اطاعت نہیں کی تو تمہارے اوپر طلاق ہو جائے گی، تم اس کی قسم کھاؤ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طلاق کے ساتھ کھیل. حضرت عمر خطاب کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا لایا جائے جس نے 3 طلاق دی ہو تو اس کی پٹائی کرتے تھے.
اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس میں اور کھیل شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، تم جیسا چاہتے ہو ویسے ہی ہو جائے گا، تمہیں تو چھوڑنا ہے تو جاؤ چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، پھر تمہاری مصیبتیں بڑھیں گی۔ اس طرح سے اللہ نے جہاں گنجائش دے رکھی تھی اس گنجائش کو نہ اختیار کرتے ہوئے واقعی اگر دونوں میں منافرت ہے تو ایک بار کیا، 2 بار کیا، تینوں بار میں طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر گنجائش کے راستے موجود ہیں تو پھر سے لوٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے دے یا ایک ہی ایسے ہی کھیل کرتا رہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہم نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فکر میں پڑ گئے، کچھ دیر سوچتے رہے تو پھر کہنے لگے کہ تم میں کہ ایک آدمی ایسی حماقت کرتا ہے، پھر عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے طلاق دے دیا ہے، 3 طلاق دے دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، لیکن تم تو اللہ سے ڈرے نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا سب سے بڑا مطلب تو یہ ہے کہ اب اللہ کے احکام کے حساب سے کام کیجئے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دوسرا راستہ اور آپ کو خوف نہیں، آپ دوسرا راستہ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے میں کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں کہ تم نے جب 3 طلاق دے دیا تمہارے اوپر 3 طلاق نافذ کر دیتا ہوں۔ تم نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، جو سسٹم بتایا گیا تھا اس کی مخالفت کی، لہذا تمہاری عورت تم سے الگ ہو گئی ہے۔ بڑی ہی مشکل ہے اس چیز کی، لوگوں کے اندر طلاق کے لیے کوئی بھی اہمیت اور وقات نہیں رہ گئی ہے، اور ہمارے بھائی نے جس طرح سے شکایت کیا ہے وہ اپنی طرح پر بجا ہے۔ لوگوں کے اس رشتے کو مضبوط رکھنا چاہیے، پامال نہیں کرنا چاہیے، اسے کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور تھوڑی سی ناراضگی پر یا ہے کہ ویسے ہی کسی کام کو روکنے کے لیے، کچھ لوگ ایسے بھی کاموں سے روکتے ہیں جو شرعاً جائز ہے اس کے لیے، لیکن انہیں یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو ہم اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو طلاق دے دیں گے۔ یہ سب کھیل نہیں کرنا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت میں کہنا تو حقیقت پر بولا ہی جاتا ہے، لیکن اگر ان کو مذاق میں بھی کہا جائے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ ایک تو نکاح ہے، دوسرے طلاق ہے، اور تیسرا رجعت یعنی طلاق سے رجوع کر لینا ہے، اور بعض روایتوں میں العتاق کا لفظ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جن لوگوں کا علاج کیا بتایا جائے، ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ بھائی ان کو کتاب و سنت سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ اس بات سے آگاہ رہیں اور اس میں پریشانی میں ڈالنا لیں لوگوں کو۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے آج چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ان کے جواب ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔